بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وطن عزیز پاکستان میں جیسا کہ میں نے ماضی میں کئی بار عرض کیا ہے، اللہ کی ساری نعمتیں موجود ہیں۔ ہم ایک زرعی ملک ہیں، ایک مضبوط فوج رکھتے ہیں، عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ اپنا کرم احسان کیا، ارض حرمین شریفین کے دفاع اور سلامتی میں ہم سعودی عرب کی افواج اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا دفاعی معاہدہ ہے۔ اور پھر ہماری 78 سالہ تاریخ میں اللہ رب العزت نے وہ کرم اور احسان ہمارے اوپر کیا کہ پوری دنیا کا امن جس وقت خطرے میں پڑا اور یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی، تو اس میں پاکستان نے ایک ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے الحمدللہ امن سلامتی کی بالادستی ہوئی اور پاکستان کو اللہ نے کامیاب کیا۔ اگر آپ دیکھیں تو ایران، امریکہ، عرب، ترکیہ، اسلامی دنیا سب نے پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے اوپر اپنا اعتماد کیا۔ ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب جس طرح تمام اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ، امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ، ایران، ان کے ساتھ انہوں نے ایک ارتباط، ایک ربط قائم رکھا۔ ہمارے وزیر داخلہ، ان کا بھی بلا شبہ بہت اہم کردار ہے کہ ایران کے حوالے سے جو انہوں نے پیغام رسانی اور سارا معاملہ پیغام لے جاتے رہے، لاتے رہے، قائل کرتے رہے۔ یہ جو لوگ ٹیبل ٹاک یا مذاکرات کے فن کو جانتے ہیں وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے جب ایک دوسرے فریق کے درمیان بعد ہو ان کو قریب لانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کامیابی دی۔ پھر اگر ہم جاتے ہیں محرم دیکھتے ہیں تو اس سال کا محرم ہمارا بڑا ہی ٹف تھا۔ ہمارا دشمن ہر طرح سے کوشاں تھا کہ کوئی بدامنی ہو، اور آپ نے دیکھا بھی کہ کراچی میں ہمارے سلامتی کے اداروں نے، فوج نے جتنی محنت کی، جتنی کوشش کی اور محرم میں کوئی بدامنی نہیں ہونے دی، اس کے بعد رینجر ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو یہ حملہ جلوسوں پر، ان کانفرنسوں پر، ان مجلسوں پہ کرنا چاہتے تھے لیکن کامیاب نہیں ہوئے، جس پر ہمارے سلامتی کے ادارے، ہماری پولیس، ہماری فوج، ہماری رینجر سب مبارکباد کے اور شاباش کے مستحق ہیں۔ گزشتہ دنوں قومی پیغام امن کمیٹی کا وفد لاہور میں آیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی، دیگر ذمہ داران سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت موجودہ دور اعلام کا دور ہم اسے کہتے ہیں، میڈیا کا دور، اور میڈیا میں سوشل میڈیا کا دور۔ جب محرم الحرام بہت امن سے گزر گیا ہے تو سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ بعض ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس سے ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت سختی کے ساتھ ہدایت کی ہے پنجاب حکومت کو کہ وہ فوری اقدامات کریں اور ایسے تمام جو انتشار پھیلانے والے سوشل میڈیا کے خواہ وہ کوئی بھی ہے ان کے خلاف ایکشن لے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر یہ لوگ باہر بھی ہیں تو ہمیں وہاں بھی ان کا پیچھا کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ کیا جائے گا۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں
کہ پاکستان مختلف مذاہب اور مسالک کے ماننے والوں کا ملک ہے۔ یہاں پر شیعہ نے بھی رہنا ہے، یہاں سنی نے بھی رہنا ہے، یہاں دیوبندی نے بھی رہنا ہے، یہاں بریلوی نے بھی رہنا ہے، یہاں اہل حدیث نے بھی رہنا ہے، اور یہاں ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں انہوں نے بھی رہنا ہے۔ اس ملک کا ایک آئین ہے، قانون ہے، دستور ہے، جس نے تمام لوگوں کے حقوق کا تعین کر دیا ہے، وہ مسلمان ہوں، وہ غیر مسلم ہوں۔ پھر جب یہاں مختلف مسالک اور مذاہب کے لوگ ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کے مقدسات بھی ہیں، اور اگر میرے مقدسات کی کوئی توہین کرتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ میں اگر کسی کے مقدسات کی توہین کروں گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی؟ ہمیں کسی شیعہ کو سنی اور سنی کو شیعہ نہیں بنانا، اور اسلام تو جبر کا قائل ہی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اسلام کوالٹی کا قائل ہے، کوانٹٹی کا قائل نہیں ہے۔ ایک مومن مسلمان اسی صورت میں اسلام کی قوت بن سکتا ہے جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے گا۔ یہ نہیں ہجوم اکٹھا کرو، نہ اخلاقیات باقی رہیں، نہ عبادات صحیح طریقے سے، نہیں۔ لا اکراہ فی الدین ہمارے سامنے ہے، جبر کی بنیاد پر کسی کو مسلمان بنانا یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ اب جو بہت اہم بات آج میں کرنے لگا وہ یہ ہے کہ محرم بہت اچھا گزرا، شکریہ تمام لوگوں کا، سب نے تعاون کیا۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے تحت جو کچھ ہوا، پیغام پاکستان، ضابطہ اخلاق، باقی تمام چیزیں۔ اس کے بعد یہ جو اب کچھ شرارتیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ ان کا علاج حکومت کو کرنا ہے اور کرے گی حکومت۔ اس دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک علاقہ ہے شیخوپورے کا سے متصل فاروق آباد، وہاں ہمارے سکھ بھائیوں کی ایک بیٹھک کہیں، دھرمشالہ کہیں، جو بھی کہیں اسے، وہ ایک جگہ تھی۔ کسی نے اس کی دیوار گرا دی، کسی نے کیا، ہمارا محکمہ متروکہ وقف املاک ہے، بورڈ ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، وہ لیز پر دیتا ہے، کسی نے لیز پہ لے کے تو اس کی وہاں جو بھی مقصد ہوگا ان کا ہمارے علم میں آیا۔ جب ہم نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ دیوار، وہ عمارت اتنی خستہ حال ہے، پاکستان بننے سے پہلے کی ہے، اس کی دیوار گری ہے۔ حکومت پاکستان نے، حکومت پنجاب نے، پاکستان کے علماء، مشائخ نے، اکابرین نے، ہماری سکھ برادری، ہماری ہندو برادری، ہماری مسیحی قائدین، ہم سب وہاں گئے اور وہاں ہم نے یہ اعلان کیا اور عملاً ایک اینٹ رکھ کر آ گئے کہ وہ عمارت جس طرح تھی قیام پاکستان سے پہلے، جو اس کا سٹیٹس تھا، جو اس کا سٹیٹس جون میں تھا، جو اس کا سٹیٹس مئی میں تھا، وہی ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہندوستان جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے ایک ادم مچایا۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے جھوٹ بولا کہ 125 سالہ گردوارہ گرا دیا گیا اور یہ کر دیا گیا۔ پاکستان کے اندر رہنے والے، جیسے میں نے شروع میں بات کی ہے، کسی بھی غیر مسلم میرے بھائی کو کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے یقین ہونا چاہیے کہ اس ملک کے آئین، قانون اور دستور نے جو اسے حق دیا ہے وہ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہماری ذمہ داری ہے بطور مسلمان کے، یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے، یہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو غیر مسلم
اکثریت جہاں مسلمانوں کی ہو اس ریاست میں رہتے ہوں، ان کے حقوق کا تحفظ، ان کے حقوق کا دفاع یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہاں رہنے والے ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسیحی ہوں یا کوئی اور اقلیت جو آئین اور قانون کے مطابق زندگی گزار رہی ہے، آئین اور قانون نے اسے جو حق دیا ہے وہ کوئی اس سے نہیں لے سکتا۔ میں آخر میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنے اس پروگرام کے ذریعے کہ خدا را جو لوگ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، جو لوگ فتنہ پرور ہیں، ان سے محتاط رہیں، ان سے دور رہیں، ان کے بارے میں حکومت کے اداروں کو اطلاع کریں، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، پر عمل کیا جائے، اور جو نہیں کرے گا پھر قانون تو اپنا راستہ اپنائے گا۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والا کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اسے قانون کے دائرے میں آنا ہوگا۔ اس ملک کو ہم نے امن کا، محبت کا، رواداری کا گہوارہ بنانا ہے، اور یہ تب بنے گا جب ہم سب مل کر اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے، اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں گے۔ آج ہمارے رویے متشددانہ ہیں بہت، ان کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنے اندر اعتدال لانا ہوگا۔ دین اور وطن، ان کا پرچم ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ہماری انائیں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ملک میں فساد کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ فلسطین میں ایک بہت بڑا کام ہوا ہے، آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ حماس نے غزہ میں جو ان کی حکومت تھی وہ اس کمیٹی کے سپرد کرنے کا اعلان کیا ہے جو امن معاہدے کے نتیجے میں جو کمیٹی بنی تھی۔ دعا ہے کہ اہل غزہ کو امن ملے، اہل فلسطین کو امن ملے، الاقصی کو آزادی ملے، ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہو جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ اللہ رب العزت پاکستان، اہل پاکستان، ارض حرمین شریفین، الاقصی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔